اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنا کس قدر کرم فرماتا ہے کہ کس قدر اللہ رب العزت اسے اجر اور صلے عطا فرماتا ہے۔ اور ہماری گفتگو مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت کے تحت ایک نوجوان، قریشی نوجوان کی توبہ پر ختم ہوئی تھی کہ وہ گناہ کبیرہ کی اجازت لینے کے لیے آیا، مگر رسول کائنات کی محبت اور دست شفقت و عنایت نے اسے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت و بخشش کا تحفہ عطا فرمایا۔ کس طرح اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت ان پر کس قدر کرم فرماتا ہے، ان کی نہ صرف ان کی ذات پر بلکہ ان کے خاندان کو بھی اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور بری نگاہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک حکایت ہے اس مناسبت سے، اور یہ حکایت کوئی حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم نے قرآن اور حدیث کی صورت میں یہ پڑھ لیا، سن لیا، جان لیا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو جو اجر اور صلہ عطا فرماتا ہے، ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعہ پر اس پر جان لیا تھا۔ اسی مناسبت سے حکایت کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہر ایک کے اپنے اختیار میں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ کئی ایسے معمولات، ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو یہ اسی طرح کا ایک دنیا کا ایک واقعہ ہے۔ تو لکھا کتابوں میں کہ ایک شخص بہت نیک تھا، نیکوکار تھا، مزدوری کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف العمر ہو گیا، ایک بیٹی اور ایک وہ باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ بوڑھا ہونے کی وجہ سے روزانہ باہر نکلتا مزدوری کی غرض سے، مگر اسے مزدوری نہیں ملتی تھی۔ بالآخر فاقوں پر حالت نوبت آ گئی اور بھوکے رہنے لگے، پیاسے رہنے لگے۔ اس کی ایک بیٹی تھی، خوبصورت حسین، ضعیف العمر تھا، نہ کام کرنے کے قابل رہا، نہ کسی نے مزدوری دی، اور بالآخر بھوکا پیاسا، بھوک پیاس برداشت کرتے کرتے قریب المرگ ہو گیا۔ تو اس کی بیٹی نے دیکھا، جب باپ کی یہ حالت دیکھی تو بیٹی جو گھر سے کبھی باہر نہ نکلی تھی، کبھی بے پردہ نہیں ہوئی تھی اور کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوئی تھی، باپ کی یہ حالت دیکھی تو بے نقاب ہو کر، بن سنور کر بازار میں آ گئی، لوگوں کو دعوت گناہ دینے لگی، لوگوں کی عیاشوں کی، تماشبینوں کی، بدکاروں کی، روسیاؤں کی آمد و رفت تھی۔ مگر عجیب تماشا ہوا کہ سارا دن اور رات گئے تک بازار میں کھڑی رہی، گھومتی رہی، بازاروں میں، چوراہوں پہ کھڑی رہی، گلیوں میں گھومتی رہی، اور اپنی نگاہوں سے لوگوں کو دعوت گناہ دیتی رہی کہ کسی بہانے آج کی رات کا کچھ کھانا تو لقمے مل جائے، اور باپ جو قریب المرگ ہو چکا ہے اس کے لیے 2 لقموں کا اسباب ہو سکے۔ پھرتی رہی بالآخر، اور سارا دن کسی نے بھی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں رہی۔ یہ غور طلب بات ہے، واقع کسی نے نگاہ غلط اس کی طرف نہیں اٹھائی۔ رات گئے، جب گھر پہنچی تو اپنے والد سے کہنے لگی کہ ابا جان، بھوک اور پیاس کی یہ شدت اور آپ کی یہ حالت دیکھی نہ گئی، اور میں بالآخر مجبور ہو کر کے کہیں اپنی عزت کا سودا کروں، کچھ مل جائے کھانے پینے،
مگر عجیب حیرت ہے کہ سارا دن میں بلاتی رہی لوگوں کو گناہ کی طرف دعوت دیتی رہی اپنی نگاہوں سے اشاروں سے. بڑے بڑے لوگ گزرے گناہگار اور بدکار بد کردار گزرتے رہے مگر کسی نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا. تو آپ جو بات سننے والے وہ بزرگ وہ مزدور آدمی وہ ضعیف العمر وہ قریب المر کہنے لگا کہ بیٹی تجھے کوئی غلط نگاہ سے اٹھا کر کیوں دیکھتا, تیری طرف کوئی غلط نگاہ کیوں ڈالتا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے کبھی کسی کے بہن بیٹی کو غلط نگاہ سے دیکھا ہے. تو یہ بدلہ ہوتا ہے جو انسان جس کی اپنی نگاہ پاکیزہ ہوتی ہے اس کی بہن بیٹی پر کبھی کسی کی ناپاک نگاہ پڑتی ہی نہیں ہے. تو یہ وہ توبہ کی کیفیت ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ایسے حفاظت کرتا ہے کہ نہ صرف اس کی بلکہ اس کے خاندان کی بھی حفاظت اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے. تو بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم خود پاکیزہ ہوں, ہماری نگاہیں پاکیزہ ہوں, ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں تو اللہ رب العزت کسی کو یہ ہمت اور جرأت دیتا ہی نہیں کہ کسی کی غلط نگاہ ہمارے گھر پر پڑے. اگر میں نے پچھلی دفعہ جب وہ نوجوان کا واقعہ بتایا تو حضور نے فرمایا نہیں کہ یہ آپ کی ماں ہے آپ کی بیٹی ہوگی کون ہوگی, تو وہ منع کرتا رہا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا وہ بھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی ہوتی ہے. تو اس لیے دوستان نے کہا جب یہ توجہ اس طرف ہو اور دھیان ہو اور اللہ رب العزت کا خوف ہو تو اللہ رب العزت اس کی راہیں آسان کر دیتا ہے اور اس کی عزت و ناموس کے رب تعالیٰ خود پہرے دیتا ہے. کیونکہ توبہ کی بات ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس پر بڑی خوشی ہوتی ہے. گناہگار جب توبہ کرتا ہے حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ تواب ویحب التوابین کہ اللہ رب العزت خود تواب ہے اور توابین کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. خود لوٹنے والا ہے, رجوع کرنے والا ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر روئے زمین پر کوئی گناہگار باقی نہ رہے اور ہر کوئی میری عبادت کرنے والا ہو, اطاعت کرنے والا ہو, بندگی کرنے والا ہو, نیکی کرنے والا ہو, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم کہ جب ہر کوئی میری عبادت کرنے والا ہو اور میرا فرما بردار بن جائے اور دھرتی پر کوئی گناہگار ہی باقی نہ بچے تو میں اس دھرتی سے اس مخلوق کو ختم کر دوں اور پھر ایک ایسی مخلوق پیدا کروں جو گناہ کرے, پھر گناہ کر کے شرمندہ ہو, پھر شرمندہ ہو کر میری بارگاہ میں آئے اور پھر میری بارگاہ میں رو رو کر مجھ سے معافیاں مانگے, تو میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر دوں گا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ نیکوکاروں کی تسبیحات اور تحلیلات اور ان کے سجدے, ان کی عبادتیں اتنی اسے پسند نہیں جتنے اسے گناہگار کے آنسو پسند ہیں, گناہگاروں کا رونا جس طرح اسے پسند ہے. گناہگار اس لیے حضور فرماتے ہیں خیر الخطائین التائبون, بہترین گناہگار وہ ہوتا ہے اور خطاکار وہ ہوتا ہے جو اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ جاتا ہے, جو توبہ کر لیتا ہے. اور حضرت یہ صحیح مسلم کی حدیث میں نے سنائی, حدیث قدسی, اللہ فرماتا ہے کہ سارے نیکوکار ہو جائیں, سب عبادت گزار ہو جائیں, پھر مزہ ہی نہیں آتا, روٹین کی زندگی چلنے لگ جاتی ہے, کوئی میری بارگاہ کی طرف لوٹتا ہی نہیں. ہر کسی کو جنت کی پڑی ہوتی ہے اور جو عبادت گزار ہیں ان کے خیالوں میں جنت اور جنت کے اعلیٰ مقامات ہوتے ہیں, ان کی توجہ میری نعمتوں کی طرف ہوتی ہے. گناہگار جب گناہ کرتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی توجہ نعمتوں کی طرف نہیں ہوتی, خود میری طرف ہوتی ہے, خود میری طرف ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کو تو چاہیے ہی یہ کہ بندے میں جو تیرے لیے ہوں تو بھی میرے لیے ہو جا, میں تیرے لیے ہوں تو بھی میرے لیے ہو جا. تو عبادتیں کرتا ہے, سودے کرتا پھرتا ہے, تجارت کرتا پھرتا ہے میرے ساتھ, میں تیرا ہوتا ہوں اور تو کہتا ہے میں تیری جنت چاہتا ہوں. یہ کیسی بندگی ہے کہ تو جنت کی تلاش میں ہے اور میں تیری تلاش میں ہوں,
میں تجھے چاہتا ہوں اور تو میری نعمتوں کی تجارت مجھ سے کرنا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت حدیث قدسی فرماتا ہے کہ مجھے گناہگار زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کہ انہیں جنت تو بعد میں ملے گی. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ خدا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے. تو اللہ رب العزت کو کیونکہ بندہ جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس پر اسے زیادہ لطف و کرم آتا ہے. حدیث شریف ہے تو قیامت کے روز جہنم کی آگ گناہگاروں کی طرف بڑھے گی. جنت کے پانی لائے جائیں گے، حوض کوثر کے سلسبیل کے پانی لائے جائیں گے، اس پر چھڑکے جائیں گے، مگر وہ آگ اور بھڑکے گی. تو پھر اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ جبریل کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہوگا، وہ مجھے دے دے گا، مجھے دے دے گا، اور عرض کرے گا یا رسول اللہ اس پیالے میں اپنی نرم و نازک انگلیاں، مبارک انگلیاں اس میں ڈبو کر اس سے ایسے چھینٹا مارو، اسے چھڑکے. تو جو ہی میں اس پیالے میں ہاتھ ڈال کر ایسے کروں گا، پہلے پانی تھے بارش کی طرح بہ رہے تھے، اب صرف ایسے چھینٹا پڑا تو آگ پیچھے کی طرف بھاگے گی اور ختم ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں میں جبریل سے پوچھوں گا. اب پوچھوں گا تو مطلب یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں، وہ بتا رہے ہیں ابھی کہ میں پھر یہ وہاں یہ بات چلے گی، یہ وہاں یہ مکالمہ چلے گا. تو میں جبریل سے پوچھوں گا کہ جبریل یہ پانی اتنا سا پیالے اور جہنم کی آگ جسے جنت کے پانی دریاؤں کے جسے بجھا نہیں سکے، یہ تھوڑا سا پانی اور اس کا ایک چھینٹا جہنم پر پڑا، جہنم کی آگ پر، اور جہنم کی آگ بجھ گئی ہے، یہ ہے کون سا پانی؟ تو جبریل عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، آپ کی امت کے گناہگاروں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو ہے. اللہ رب العزت نے ان قطروں کو سنبھال کر رکھ لیا کہ آج تو یہ نادان ہے، اسے سمجھ نہیں ناسوں کی، کل اس کے کام آئیں گے. تو گناہگار کے آنسو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے سنبھال کر رکھا ہے. تو اب یہ دیکھیں نا، اسے نیکوں کی ضرورت ہے زیادہ، دلچسپی اس کی قسمیں ہے نیکوں سے زیادہ گناہگاروں سے. مگر وہ گناہگار جو کر بیٹھے غلطی اور پھر اس کی بارگاہ کی طرف لوٹ آئے. ایک صوفی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی اور یہ قرآن اور حدیث ہے. وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ بات اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے اور اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا اپنے گناہگار بندے سے کتنا محبت بھرا اور شفقت اور رحمت بھرا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ، کہ وہ صوفی شاعر کہتے ہیں اللہ کی زبان کہ باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کہ لوٹا اب بھی لوٹا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ لوٹنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ کب لوٹے، کہاں سے لوٹے، کتنے گناہ کرتے لوٹے، اس سے اسے غرض نہیں، اسے یہ غرض ہے کہ بندہ اس کی طرف لوٹا ہے. مرنے سے پہلے ایک بار لوٹ ضرور آئے. تو باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، کہ لوٹا میرے بندے لوٹا، ہر وقت صدائیں دیتا رہتا ہے. اور یہ حدیث سے ہر روز رات آسمان پر اتر آتا ہے، ہر روز پچھلی رات، اور بلاتا ہے اپنے بندے کو لوٹا میری طرف آ جا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں. مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بخشش مانگتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، آخرت مانگتا ہے، رزق مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ میں تیرے لیے بیٹھا ہوں. اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو سجدہ کر رہا ہے میں اس کے لیے بیٹھا ہوں. ہر اپنے بندے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور جو اس سے دور جتنا دور ہوتا ہے اس کی طلب اور اس کی طرف اس بندے کے لیے اتنی بڑھ جاتی ہے جو جتنا دور ہوتا ہے کہ کبھی یہ لوٹ کر میری طرف آ جائے. باز آ ہر آنچے ہستی باز، تو جہاں کہیں بھی ہے اور جو کوئی بھی ہے لوٹ کر آ جائے. جہاں بھی ہے اور جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، گناہ کی جس سرحد تک پہنچ چکا ہے واپس آ جا. اور اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے جس کا یہ ترجمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ مومن تو مومن ہے، گناہگار مومن تو گناہگار مومن ہے. اللہ کی صدا کافر و مشرک اور اللہ سے دور بت پرست کے لیے اور آتش پرست کے لیے بھی ہے. گر کافر و گبر و بت پرستی بالا، کافر ہے تو بھی آ جا، آتش پرست ہے تو بھی آ جا. تو بت پرست ہے،
میں تیرے سارے گناہ مٹا دوں گا، اس کی جگہ نیکیاں لکھ دوں گا، آ جا تو میرے پاس آ جا۔ اور پھر درگہے ماں درگہے نو امیدی نیست، یہ میری بارگاہ ہے اور میری بارگاہ میں نا امیدی نہیں، یہ میری بارگاہ ہے اور اس بارگاہ سے کوئی نا امید نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اللہ فرماتا ہے انہ لا ییأس الا القوم الکافرون، کہ کوئی کافر ہی ہوگا جو اتنی رحمت و شفقت و عنایت کے مالک اپنے رب سے دور ہو اور مایوس ہو، کوئی کافر ہی ہوگا۔ کوئی کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی طرف صدائیں دیتا ہے، بلاتا ہے، اور پھر کوئی کافر ہی ہے، یہ وہ کافر نہیں، یہ کوئی کافر ہی ہے، یعنی بہت ٹھیک ہی ہے جو پھر بھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ لوٹ کر جاتا ہے تو پھر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنی خوشی ہوتی ہے اور کیسے خوشی ہوتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تا حد نظر صحرا ہو، لکوں تک صحرا ہو، اور تنہا اس صحرا میں سفر کر رہا ہو، تنہا سفر کر رہا ہو، اور کہیں وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے، اپنی سواری کو اپنے پاس کھڑا کرے، پھر جب اسے جاگ آئے تو اس کے پاس اس کی سواری نہ ہو، وہ گم ہو گئی ہو، اکیلا ہے، وہ تا حد نظر صحرا ہی صحرا ہے، کہیں کوئی دوسرا ذی نفس وہاں موجود نہیں ہے۔ جب وہ دیکھے کہ سواری نہیں ہے تو سواری کو ڈھونڈنے لگے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، بھوک لگ جائے، پیاس لگ جائے، بھوک اور پیاس سے لاغر ہو جائے، پھر تھک جائے، اور پھر تھک کر نیند بے ہوشی کے عالم میں گر جائے، اور یہ یقین کر بیٹھے کہ اب مجھ پر موت آ ہی جائے گی، یقین کر بیٹھے، اور پھر اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو جائے، پھر سو جائے، اور پھر کچھ وقت کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے، حضور فرما رہے ہیں اس کی آنکھ کھلے اور دیکھے کہ سواری اس کے پاس کھڑی، یعنی بالکل مایوس ہو چکا ہے اور موت کی تیاری اور یقین کر بیٹھا ہے، مگر جب اٹھتا ہے سواری اس کے پاس ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ وہ سارے صحرائی لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ پھر کتنی خوشی ہوتی ہے، تو وہ حیران ہوئے تو صحابہ، تو حضور نے فرمایا جتنی خوشی اس صحرا میں چلنے والے مسافر کو اپنی سواری کے مل جانے پر ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب گناہگار اس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، جب گناہگار اس کی طرف لوٹ کر آئے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے یعنی یہ خوشی کے عالم بھی بتا دیا، اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، یہ پھر میں بات کرنے سے پہلے، کیونکہ میں واقعات بیان نہیں کرتا، کیونکہ میرا معمول ہے آپ سنتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ قرآن اور حدیث تاریخ آپ کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے، واقعات آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی واقعات روح کو بھی تازگی دیتے ہیں، بندے کی روح کو باطن کو تازگی بھی دیتے ہیں، لیکن یہ دلیل نہیں ہوتے، دلیل قرآن اور حدیث ہے، اس لیے کوئی مانے نہ مانے، مگر سیدنا غوث اعظم جیلانی نے بڑی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور وہ بات کیا کرتے ہیں کہ میرے رب نے اپنے ملفوظات میں، ان کے ملفوظات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میرے دل پر القاء کیا، میرے رب نے میرے دل پر القاء کیا، یعنی میرے دل میں ڈالا ہے، میرے دل میں ڈالا ہے، اور وہ کیا ڈالا ہے کہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا کہ اے عبد القادر میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دے، میرے بندوں کو میرا پیغام پہنچا دے کہ اللہ کو نیکوکاروں کی اطاعت اور عبادت گزاری سے بڑھ کر گناہگاروں کی بندگی عزیز ہے، اللہ کو نیکوکاروں، اطاعت شعاروں، سجدہ گزاروں کی عبادتوں اور اطاعت سے بڑھ کر گناہگاروں کی بندگی عزیز ہے،
گناہگاروں کی بندگی عزیز ہے. اور پھر فرماتے ہیں اس لیے یہ اب وہ القاء ہوا ہے، وہ بات کر رہا ہوں اس لیے. اور یہ حدیث بھی آگے ہمیں پڑھی، یہ اس سے مختلف چیز نہیں ہے. اس لیے کہ نیکوکار لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو ان کا دھیان ہر وقت میری جنت کی طرف ہوتا ہے. اصل نہیں یا اللہ جنت دے عبادت نہیں کرتا صحیح کا دے بمانا اور جنت 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 یہ رب لا پانے جب اس کو اتار گرنا یہ بڑا ہوتا ایسی وہ کوئی کر بیٹھے ہیں احسان پہ اس کی بارگاہ صحیح کر بیٹھے. تو عبادت گزار کیوں کہ عبادت گزاروں کی توجہ میری جنت کی طرف ہوتی ہے. وہ اسی کی آرزو کرتے ہیں اور اسی کی لگن میں رہتے ہیں. جبکہ جو گناہگار ہوتے ہیں ان کا دھیان میری طرف ہوتا ہے، ان کی توجہ میری طرف ہوتی ہے. وہ مجھ سے بخشش مانگتے ہیں. اگلی چیزیں تو بعد میں ہوگی نا، پہلے تو اللہ راضی ہو، اس معاف فرما دے، بخشش فرما دے، تو ان کی توجہ میری طرف ہوتی ہے. تو یہ سیدنا غوث جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ القاء ہوا. اور یہ القاء ہوا یا نہ ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. القاء تو ہم پر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ پر، ہم پر، ہر گناہگار اور نیک بندے پر ہوتا ہے. آپ مسجد کی طرف آئیں اپنی مرضی سے آئیں یا اللہ نے دل میں ڈالا ہے؟ آپ نے وضو کیا نماز کے لیے، اب نہ کرتے وضو تو مجھے یا ساتھ والے کو پتا ہے کہ آپ نے وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن وضو کیا گھر والوں کو پتہ ہوگا، لیکن ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ آپ وضو میں ہیں کہ نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کے باوجود وضو کیا، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اللہ نے القاء کیا؟ اللہ نے. جو بھی آپ کام دل میں کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا اس میں اور مرضی اور القاء ہم یہ کریں یہ نہ کریں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہی دل میں ڈالتا ہے. اگر ہم جیسے گناہگاروں کے دل میں اللہ ڈال سکتا ہے تو سیدنا غوث اعظم جیلانی کے دل میں نہیں ڈال سکتا. میں جو سکول جاتا ہوں، پیر صاحب جو بیٹھتے ہیں اپنے مریدین کو تلقین کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے نا. میں جو طلباء کو پڑھاتا ہوں، والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں ایسے طریقے سے، تو یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. تو سیدنا غوث اعظم اپنے مریدین، اپنے شاگردوں، اپنے عقیدت مندوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا کہ میں یہ پیغام تم تک پہنچا دوں کہ اتنے مجھے عبادت گزاروں کے سجدے اتنا کیف نہیں دیتے جتنا گناہگاروں کی بندگی کیف دیتی ہے. اس لیے کہ عبادت گزار جب عبادت کرتے ہیں مطمئن نظر جنت ہوتی ہے، اور گناہگار جب میری بارگاہ کی طرف لوٹتا ہے تو اس کو جنت کی غرض نہیں ہوتی، وہ میرے ساتھ تعلق جوڑتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو گناہگار زیادہ پسند ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب گناہگار اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں. تو دوستان جو اگر یہ گفتگو ہماری ویسے آج ختم ہو گئی، لیکن اسی میں اس لیے مقصد ہے، ساتھ ماہ رمضان آنے والا ہے، اگلا جمعہ کیونکہ وہ ہے، ہم نے بڑی عبادات کرنی ہے، ہم نے تلاوتیں بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو نے ایک ختم کیا، میں نے 2 کیے. اللہ کرے ویسے اب یہ توجہ تو اب کم رہ گئی ہے، لیکن جو کرتے ہیں گھر میں بچے کرتے ہیں، بیٹیاں کرتی ہیں، بھائیوں کے ساتھ بھائی کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کہ تو کتنا پڑھے گا، تو کتنا پڑھے گا. ایسا ماحول بھی گھروں میں ہوتا ہے، کم ہی صحیح مگر ہوتا تو ہے نا. مقابلہ کرتے ہیں، تو نے اتنے نفل پڑھے، میں اس سے زیادہ پڑھوں گا، میں اس سے زیادہ پڑھوں گا. تو یہ عبادات کی ایک دوڑ ہوتی ہے. وسارعوا فی الخیرات قرآن کہتے ہیں، وہ خیر میں آگے بڑھتے ہیں، بڑی دوڑ لگاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتیں سمیٹ لیں، روزہ رکھیں، شب بیداریاں کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، اللہ کو راضی کریں، زکات دیں، فطرانہ دیں، خیرات دیں، سحری افطاری کرائیں لوگوں کو. یہ بہت ساری نیکیاں سمیٹنے کا ہمارا ایک مہینہ ہے اور یہ بہانہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں.
عبادات کی کثرت ہوتی ہے، نوافل کی کثرت ہوتی ہے، ذکر و اذکار کی کثرت ہوتی ہے. ہم روزے رکھتے ہیں، بڑا اہتمام کرتے ہیں سحری کا اور افطاری کا، بڑا اجر اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہے. اس میں صبر بھی ہے، اس مہینے میں آنے والے مہینے میں شکر بھی ہے، اس میں تزکیہ نفس بھی ہے، اللہ کی رضا کا حصول بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، تقویٰ بھی ہے، ہر چیز اس میں شامل ہے. تو دوستان جی وقت یہ یاد ہے کہ عبادات کے انبار لگ جائے، مگر جب تک سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے یہ عبادات کسی کام آنے والی نہیں ہے. تو آنے والا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، بندگی کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے اور لو لگانے کا مہینہ ہے. اس کی حکم کے مطابق بھوک اور پیاس برداشت کر کے پورا دن روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، راتوں کو اس کی بارگاہ میں جاگنے کا مہینہ ہے، اسے منانے کا مہینہ ہے. تو یہ خیال رہے کہ عبادتوں سے وہ نہیں مانتا، سجدوں سے وہ فقط خالی سجدوں سے نہیں مانتا، خالی ذکر و اذکار سے نہیں مانتا. جب تک بندہ توبۃ النصوح کر کے سچی اور پکی اور مخلصانہ پورے خلوص نیت کے ساتھ اس کی بارگاہ کی طرف لوٹتا نہیں، وہ عبادتیں قبول نہیں کرتا. اس لیے دوستان یہ اس مہینے کو حضور اگلے مہینے کی تیاری میں گزارتے تھے. اور تیاری کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ میری اور آپ کی ذات نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا. وہ ذات بھی جب اللہ کی بارگاہ میں رمضان کی تیاری کے لیے شعبان کے مہینے میں آپ توبہ اور استغفار کرتے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے، کیونکہ اگلا مہینہ عبادت کا تھا. حضور نے اپنے عمل سے بتایا ہے کہ عبادت کی طرف لوٹنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگ کر اپنے آپ کو پاکیزہ کر لو، تاکہ پھر اس کی عبادت کرو تو وہ اس عبادت کو قبول بھی فرمائے. اس لیے دوستان جوکار ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، سچی اور پکی اور مضبوط توبہ کر لیں کہ مولا ہم تیری بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جو گناہ کر بیٹھے ہیں مولا کریم ان پر ہمیں ان سے مغفرت عطا فرما، معافی عطا فرما، اور آئندہ گناہوں کی توفیق ہم سے چھین لے، تاکہ ہم جب بھی تیرا ذکر کریں اس ذکر میں تاثیر ہو، اور وہ ذکر ایسا پرتاثیر ہو جو تیری قربت کی طرف ہمیں لے جائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پچھلے سارے گناہ، تو محاسبہ تو یہ ہے نا کہ محاسبہ کریں تو توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کر لیں. اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.